السلام علیکم۔ آج جس کہانی کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ہانٹڈ یا ہارر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی عجیب سی مسٹیریس بھی ہے۔ مطلب اس پہ یقین کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک پیرالل ورلڈ، شاید جس کا نام آپ نے پہلے سنا ہو۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے الگ ایک دنیا بھی ہے جسے ہم پیرالل ورلڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کہانی شاید اسی سے کچھ ریلیٹڈ ہے۔ میرا نام سمیہ ہے۔ میں جب کالج جوائن کیا تو میری کوئی اتنی خاص فرینڈس نہیں تھی۔ مہینہ ڈیڑھ تو میں نے ایسے ہی گزارا۔ پھر میری کلاس میں ایک لڑکی آئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ شائع تھی، وہ کسی کو بلاتی نہیں تھی، وہ بیک بینچر تھی۔ وہ لڑکی بہت عجیب اور مشکوک سی تھی، یعنی وہ ہمیشہ کلاس میں بیک بینچز پہ جا کے بیٹھتی تھی۔ کبھی اس نے کسی چیز میں حصہ نہیں لیا لیکن میں نے اتنا خاص دھیان نہیں دیا۔ پھر ایک مرتبہ بریک کے دوران ہمارا انٹریکشن ہوا۔ میں نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا، اس طرح سے ہماری باتیں شروع ہوئیں۔ کرتے کرتے 2-3 ماہ گزر گئے اور ہماری کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنا نام شازیہ بتاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اور شازیہ بہت زیادہ کلوز ہوتے گئے۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ بن گئی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہو گیا۔ اب کہانی میں ٹوئسٹ یہاں سے آتا ہے۔ ایک دفعہ شازیہ نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کیا۔ اس سے پہلے وہ صرف میرے گھر آتی تھی لیکن جب بھی میں نے بات کرنی کہ میں تمہارے گھر بھی کبھی چکر لگاؤں گی تو اس نے خاص حامی نہیں بنی اور اس نے بات کو گول کر دینا۔ یہ بات میں کافی نوٹس کرتی تھی لیکن میں نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ میرے گھر آتی، ہم انجوائے کرتے، وہ میری فیملی سے ملتی اور سب کو آہستہ آہستہ پتہ لگ گیا کہ ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ اس طرح ایک مرتبہ شازیہ نے مجھے کالج میں بولا کہ اب تم میرے گھر آنا۔ اس نے مجھے اپنا ایڈریس بتایا جو کہ ایک گاؤں کا تھا۔ ویسے تو وہ میرے گھر سے کافی دور تھا لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ضرور آؤں گی۔ اب میرا شازیہ کے گھر آنا جانا ہو گیا۔ شازیہ کے گھر والے بہت اچھے تھے، بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے تھے، لیکن ایک جو بات مجھے ان کے بارے میں بہت عجیب لگتی تھی، ان کے گھر سے ایک عجیب سی اسمیل آتی تھی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ میں نے جب بھی جانا سیم اسمیل ہر مرتبہ مجھے آنی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے شازیہ کے گھر کے باہر بیل بجانا یا باہر کھڑے ہونا اس کے گھر کے اندر جانے کے لیے تو سب جتنے بھی اس کے محلے کے لوگ تھے وہ مجھے عجیب طریقے سے دیکھتے تھے، جیسے میں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہوں۔ اور میں نے ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا۔ پھر ایک دن آخر میں نے ذکر کر ہی دیا کہ شازیہ تمہارے گھر سے بہت عجیب سی اسمیل آتی ہے۔ اس نے اس بات پر مجھے بہت زیادہ عجیب نظروں سے دیکھا اور مجھے لگا کہ شاید اس کو یہ بات بہت بری لگی اور میں نے معذرت کر لی۔ خیر اسی طرح ہمارا آنا جانا لگا رہا۔ وہ میرے گھر آتی تھی، میں اس کے گھر جاتی تھی۔ میں نے کبھی اس بات پہ دھیان نہیں دیا تھا کہ ایک لڑکی جس کی رول کال نہیں بولی جاتی، نہ ہی اس سے کوئی ملتا ہے، نہ وہ کسی سے بات کرتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور میں نے اس سے دوستی کی ہے۔ لیکن پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ شازیہ نے کالج آنا بند کر دیا۔ 3-4 دن گزرے، میں نے اس کے نمبر پہ کال بھی کی، وہ نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے ہر جگہ سے پتہ کیا لیکن کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، جیسے کسی کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ 1.5 ہفتہ ہونے کو آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کے گھر جانا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ سب خیریت ہے۔ کچھ دن کے بعد میں ان کے گھر کے لیے نکلی۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں، یہ گھر تو بند پڑا ہوا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کیونکہ میں شازیہ کے ساتھ اکثر اس کے گھر آیا جایا کرتی تھی اور یہ وہی گھر تھا جہاں میں اندر جاتی تھی، سب سے ملتی تھی، اس کی فیملی تھی، تو اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں تھوڑا ڈر بھی گئی۔ پھر میں نے اس کے ایک دوست سے رابطہ کیا۔ اس نے جو بات مجھے بتائی اس نے تو میرے احسان ہی قطع کر دیے۔ شازیہ کے دوست نے مجھے بتایا کہ شازیہ کی ڈیتھ کو 8 سال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس کی فیملی بھی یہاں سے شفٹ ہو گئی، تو یہ گھر تو بند پڑا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں بہت روئی اور میں نے اس کو بتایا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ میری یہ باتیں سن کر وہ تھوڑا ڈر گئی۔ تو میرے ساتھ جو لڑکی اتنے ٹائم سے رہ رہی تھی، جس کے گھر میں آتی تھی، وہ کون تھا؟ یہ چیز میری لائف میں ایک مسٹری بن کے رہ گئی اور میں اس کے بعد سے بہت ڈرنے بھی لگی۔ یہ بات پتہ چلنے کے بعد میں کافی دن بخار میں بھی مبتلا رہی کہ میں جس کے ساتھ تھی وہ اصل میں زندہ ہی نہیں تھی۔ اس بات کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا اور اس کے بعد سے مجھے شازیہ کبھی نہیں ملی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو۔ اس کہانی کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔